انور رضا صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائے گا جو 2 چیف جسٹس ہیں ان پر عدم اعتماد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو فاروق سلیم صاحب نے کہا اس پر آپ کیا کامنٹ کریں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی وہ کسی ادارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف جائیں گے، وہ پارلیمان ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ میڈیا ہو، ہم نے ان کے ماضی سے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے اور ان کے خلاف ایسا زہریلا پراپیگنڈا کیا ہے کہ اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں، کہ پھر انسان شاید کوئی فیصلہ اپنی دانست کے مطابق ٹھیک بھی دینا چاہے تو نہ دے۔ اس طرح فیصلوں پر اثر انداز ہوا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو تالاب ہے، اس تالاب میں جھوٹ کی، پراپیگنڈے کی اتنی آمیزش ہے کہ سچ کا اگر ڈول کچھ گلاس پانی کا آپ پھینکتے بھی ہیں تو وہ بے اثر ہوتا ہے، اس کا کوئی معاشرے پر اثر نہیں پڑتا۔ جہاں تک آپ نے بات کی، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں پاکستان کے ان غریب لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ان کے مسائل کو، تاکہ ہم حکومت کی جو توجہ ہے اس طرف مبذول کروا سکیں کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ کس طرح پے کرنے ہیں، وہ عوام سے کیسے نکالنے ہیں اور کیوں کر نکالنے ہیں، اس کو روکنا ہے۔ آپ نے جو قرضوں پر سود کی ادائیگی ہے وہ کہاں سے کرنی ہے، پاکستان کی اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے جو اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے وہ جسٹیفائی ہیں یا نہیں ہیں، اس سے کیا ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام پھیلے گا، انارکی ہوگی، اس کو دیکھنا ہے۔ پھر ہم پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا جو ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ ملک کے جو وسیع تر مفاد ہے اس میں قطعاً بھی پورا نہیں اترتا۔ دیکھیے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے صرف سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، حکومت نہیں، آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے اداروں کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانا ہے، گو کہ انفارچونیٹلی ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے بچانا ہے؟ ہم نے گفتگو کرنی ہے ان چھپے ہوئے ایشوز پر جن پر بات نہیں کی جاتی۔ دیکھیے، عوام ہمیشہ پستے چلے آئے ہیں، اب نئے ٹیکسز لگ گئے ہیں، آٹا، چینی، دال میں دن بھر مہنگا ہوتا رہتا ہے، پیٹرولیم پرائسز بڑھ جاتی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، گیس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ملک میں انارکی بڑھے گی، اس میں ملک میں جو کرائم ریشو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھتی ہیں اپنے ارد گرد کے کس طرح موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، کس طرح ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ان ایشوز پر بات ضرور کرنی ہے۔ جہاں تک رہی بات پولیٹیکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا یہ عدلیہ کا فرض ہے کہ فیصلے پاپولیرٹی کی بنیاد پر نہیں، پبلک سینٹیمنٹ کی بنیاد پر نہیں، آئین اور قانون کو دیکھ کر دینے چاہیے، ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھ کر نہیں۔ کیونکہ اگر آپ اس بات سے ڈریں گے کہ میری کردار کشی کی جائے گی، میرے خاندان کی کردار کشی کی جائے گی، لہٰذا پبلک سینٹیمنٹ دے کر پاپولر ڈیسیژن کیے جائیں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ یہی بات ہم اگر عدلیہ کے بارے میں کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی بات کرتے ہیں، یہی بات ہم حکومت سے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو سیاسی انتقام کو ایک طرف رکھنا ہوگا، آپ کو ملک کے وسیع تر مفاد میں بڑا دل کرتے ہوئے ان مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن سے بات کرنی ہوگی، آپ کو سیکریفائز کرنا ہوگا کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں۔ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں، عوامی ایشوز، ان کو ہائی لائٹ کرے اور اس کے ذریعے اپنے جو مفادات ہیں، اپنا جو پولیٹیکل پریشر ہے اس کو بڑھائیں۔ لہٰذا یہ کام گورنمنٹ کا ہے، اداروں کا ہے کہ ان کو آئین اور قانون کے ذریعے آپ انگیج کیجئے، ادروائز حالات مزید سے مزید تر خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔